صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کتاب و کے سنت لیے کا دائی بیت الحکمہ. بے شمار لاتعداد درود و سلام، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین ذی وقار، شرم و حیا اور پاک دامنی یہ اللہ رب العزت کی کسی بندے پر وہ نعمت اور احسان ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر معزز اور باوقار بنا دیتا ہے. حیاداری، اپنے معاملات میں اللہ رب العزت سے اور اللہ کے بندوں سے حیا کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنی پاک دامنی کو بچا کر رکھنا، یہ پہلے امتوں سے لے کر، انبیاء سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ایک بنیادی تعلیم رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ لوگوں کو پہلے نبیوں کی نبوت میں سے جو چیزیں اب بھی پہنچی ہیں، مطلب پہلے نبیوں کی تعلیمات میں سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ بندے جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی چاہے کر، اللہ کو بھی تیری پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ پہلے نبیوں سے یہ نبوت کا کلام چلا آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی یہ تعلیم دی کہ حیا اتنی نعمت ہے کہ یہ جب بندے سے چھن جائے تو اللہ کو پھر بندے کی پرواہ نہیں ہوتی. ایسے ہے جیسے بندہ کسی کو کھلی پھر آزادی دیتا ہے، جو کرنا ہے کر لو، اب کرتے رہو، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تب تم اللہ کی پکڑ میں گرفتار ہوگے. اور یہ حیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں جو ساری کی ساری ایمان کے درخت کو تناور درخت بناتی ہیں. ان شاخوں میں سے ایک شاخ حیاداری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء خیر کلو، کہ حیا کسی بھی درجے میں بندے کے اندر حیا موجود ہو ساری کی ساری خیر ہے. ولا یاتی الا بخیر، اور حیا جب کسی بندے میں آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بلائیاں لاتا ہے، اس کے لیے خیر کو لاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھیں، قرآن حکیم کی تعلیمات میں دیکھیں، حیا کو باقی رکھنا، حیادار بننا، بے حیائی سے بچنا، فحاشی اور ریانی سے بچنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی موقعوں پر اس بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائیں. سورۃ الاحزاب، سورۃ النور، ان دونوں صورتوں میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ عزت کی حفاظت سے متعلقہ تعلیمات موجود ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ حیا تو صرف عورت میں ہونا چاہیے، پاک دامنی عورت کی صفت ہونی چاہیے. بندے کا کیا ہے، بندہ معاذ اللہ ہمارا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ انسان بے حیا بھی ہو جائے تو کون سی بڑی بات ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے عورت کو حکم دینے سے پہلے مرد کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ نبی ایمان والے بندوں کو آپ کہیے، ان کو آپ حکم دیجئے
کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، کیونکہ یہی حکم، یہی بات تمہاری پاکیزگی کے لیے، پاک دامنی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نبی عورتوں سے بھی کہیں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا کہ احکام عورت کے لیے، وہ پردہ بھی کرے، نظروں کو نیچی بھی رکھے، حیادار بن کر رہے، اس کے دامن پر کوئی تہمت نہ لگے، اور مرد کو تہمتیں لگی ہیں تو لگ جائیں، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ والدین اپنی تعلیمات میں سے اکثر حصہ بیٹیوں کے بارے میں حیا کہتے کہتے گزار دیتے، اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ اسلام نے یہ حیا مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک بنیادی وصف قرار دیا ہے۔